السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا اور ایک سب سے بڑی دولت ہمیں ایک ایمان کی دی۔ میرے بھائیوں، اللہ کو انسان کی چھوٹی سی بھی ادا پسند آئے گی تو اللہ اس کو نیک کام کرنے میں اللہ اس کو توفیق دے گا، اس کو اپنے کاموں میں لگائیں گے، اس کو جوڑیں گے اور اس کو جوڑتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو ہمارا چھوٹی سی بھی ادا پسند آئی، اللہ ہم سے ایسے کام لیں گے، بڑے بڑے ہمارے ہاتھ سے کام لیں گے۔ اور محترم بزرگوں دوستوں، ایک واقعہ ہمارے سامنے، ہمارے حضرت جی نے ہمارے سامنے بہت بہترین واقعہ بیان فرمایا تھا۔ انہوں نے فرمایا، مولانا احمد لاڈ صاحب، انہوں نے فرمایا پانی پت کے اندر ایک بار جماعت چلی گئی، ایک گاؤں کے اندر جماعت چلی گئی۔ گاؤں کے اندر جماعت جانے کے بعد میرے محترم عزیز دوستوں، بھائی یہ ہوا گشت میں جانا تھا تو مقامی ساتھی کو رہبر بنایا جاتا ہے، رہبر بنایا گیا تو وہ گاؤں کے اندر، پانی پت کے اندر، وہ گاؤں کے اندر ایک بہت بڑا شرابی ایک گنڈا رہا کرتا تھا۔ روزانہ کسی نہ کسی کا گھر لوٹتا تھا۔ اسے گھر کے باہر چلے گئے اور بڑے زور سے فرمایا السلام علیکم، بڑے زور سے فرمایا السلام علیکم۔ وہ شرابی تھا، چور تھا، گنڈا تھا، وہ باہر آیا، نشے میں ہی باہر آیا اور کہنے لگا کہ وعلیکم السلام۔ جماعت کے ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے گھر سے آئے ہیں، ہم تمہارے بھائی ہیں، ہم تمہارے بھائی ہیں اور ہم تمہارے بھائی ہیں اور ہم تمہیں مسجد کو ہمارے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اس آدمی نے جماعت والوں کے چہرے کو دیکھ کے کہنے لگا کہ بھائی تم چلو۔ اس آدمی نے گھر میں گیا، غسل کی، اچھے کپڑے پہنا اور مسجد کے اندر جا کے پہنچا۔ وہاں پہ مسجد کے اندر جو ہے فضائل اعمال کی تعلیم چل رہی تھی اور تعلیم کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ نماز کو چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ وہ شرابی بھی جا کر بیٹھا، بات سننے لگا، اس کے دل پر ایک ایک بات تیر کی طرح گھسنے لگی، ایک ایک بات تیر کی طرح گھسنے لگی۔ میرے بھائیوں، اس نے بیان سن کر، فضائل اعمال کی کتاب میں کے اندر واقعہ سن کر رونے لگا، اپنے آنکھوں سے پانی ٹپکنے لگا۔ بیان کے بعد تشکیل ہوئی کہ بھائی جماعت میں چھلنے کے لیے کون کون جانا چاہتا ہے، اٹھ کر کھڑے ہو جائے۔ سب سے پہلے وہ انسان کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ چھلے کے اندر میں جانا چاہتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں۔ چھلے کے اندر جانے کے لیے اس گاؤں کے ماروڑی لوگوں کو پتا چلا کہ بھائی یہ جماعت میں 40 دن کے لیے جا رہا ہے۔ تو ماروڑیوں نے کئی لوگوں سے کہا کہ اس آدمی کے 40 دن کا جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ ہم دیں گے۔ بھائی ماروڑی لوگ بھی اسے ڈرا کرتے تھے کہ کسی کا گھر لوٹتا، کسی کا دکان لوٹتا، کسی کا سونا چاندی لوٹ جاتا۔ کہنے لگے کہ 40 دن کا ہم پورا خرچہ دیں گے۔ اس شخص سے جا کے کہنے لگے کہ لوگ بھائی تیرا خرچہ تو ماروڑی دینا چاہتے ہیں، تو دے گا؟ اس نے کہا کہ میں نماز سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں قرآن سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اللہ کے قریب اور میرے نبی کے قریب ہونے جا رہا ہوں، تو میں لوگوں کے مال سے نہیں، وہ میرے مال سے جانا چاہتا ہوں، وہ میرے مال سے جانا چاہتا ہوں۔
چھلے میں گیا جماعت کے لیے اور چھلا ہو گیا فارغ میں. حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوئے کہ فرمانے لگے کہ حضرت جی میں تو 40 دن میں نے جماعت میں ہو چکے ہیں اور میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں. حضرت جی مجھے بات کچھ کہہ دیجئے کہ میں پورے گاؤں کو کس طرح سے میں نماز کے لیے دعوت کا کام کیسے کروں. حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تو تیرے گاؤں پہ جا کر ایسے کام کرنا ہے کہ تیرے ہر گاؤں کا آدمی نماز کے لیے 100% نماز کے لیے آئے. 100% نماز کے لیے وہ گاؤں چلا گیا. 100% محنت کی اور گاؤں کے اندر 100% لوگوں کو نماز کو لایا. 100% نماز کو لایا اور پورے گاؤں کے اندر نماز کا ایک ایسا ماحول بنایا کہ ہر ایک مسلمان مسجد کی طرف متوجہ ہوا, نماز قائم کرنے لگا. تو نے حضرت جی سے خط لکھا کہ حضرت جی میں نے پورے گاؤں کو نمازی بنا دیا, بس 2 ہی لوگ ہیں جو نماز کو نہیں آتے. حضرت جی دعا کیجئے وہ 2 بھی آ جائیں. حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے دعا کی اور کچھ دنوں کے بعد وہ 2 بھی حضرات نماز کے لیے آئے. تو 100% ان مسلمان مسجد کی طرف متوجہ ہو گئے. 100% متوجہ ہو گئے. اس کے بعد محترم عزیز دوستوں اور خط لکھا کہ 100% ہو چکے ہیں. حضرت جی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں خط آیا. حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی پانی پت کے اندر عورتیں کھیتوں کا کام کرتی ہیں, نمازوں سے دور ہے, قرآن سے دور ہے, اب عورتوں پہ محنت کرو. عورتوں پہ محنت کیا گیا. عورتوں پر ایسا محنت کیا گیا مستوراتوں پر کہ 5 وقت کی نماز قائم ہو, صبح کے 3 ٹائم کی تسبیح ہو. پوری طرح سے پورے گاؤں کو ایک پچھاور نماز کا ایک بہت بڑا چادر ڈالا گیا. بھائی ایک انسان شرابی لوٹ مار کرنے والا اللہ و انسان سے کام لیا کہ اللہ ہمارے ہاتھ سے کام نہیں لے گا کہ نہیں لے گا. ہم اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ یہ نیک کام میں ہمارا بھی شمار ہو. اگر ہر گاؤں کا ایک آدمی اگر ایک فقرے میں لگے کہ ہمارے گاؤں کے اندر 100% نمازی ہو جائے, دیکھنے کو ایک کام میں کھپنا پڑے گا جب گاؤں کھڑا ہو جائے گا. ایسے ہی نہیں کھڑا ہو جائے گا. تو اس لیے محترم میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں, ہم جو ہے ہماری زندگی کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا ہر عمل کریں, ہر ایک نیک کام اللہ ہمارے ہاتھ سے دے گا. تو دعا ہے میرے محترم بزرگوں دوستوں, اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.